السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ابن سینا ایک اسلامک سائنٹسٹ، قرنطینہ کا انہوں نے کانسیپٹ دیا، پہلا کانسیپٹ. اس کے متعلق تھوڑی بات ہوگی آج، اور ڈپریشن پہ بات ہوگی. ڈپریشن، خوف جو ہمارے دماغوں میں آ گیا ہے. ڈاکٹر ندیم سرور میرا نام، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور جب سبسکرائب کریں تو بیل آئیکن کو بھی کلک کریں. ابھی جو گوروں نے کوارنٹائن کا کہا کہ کوارنٹائن ہو جائیں، آپ کوارنٹائن ہو جائیں، پاکستان میں بھی شروع ہو گیا. تو یہ کوئی اب سے نہیں ہے، بہت پرانا ہے. اگر میں ابن سینا سے بھی پہلے جاؤں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی وبا آ جائے تو آپ انہی علاقوں میں رک جائیں. اگر کوئی وبا آ جائے، یعنی آپ کے علاقے میں کوئی وبا آ گئی ہے، تو انہی علاقوں میں آپ رک جائیں. پہلا ٹاپک میں کوارنٹائن پہ کر رہا ہوں، تو اس لیے میں اس موضوع کو چھیڑ رہا ہوں. اور دوسرے علاقوں میں مت جائیں آپ. تو مکمل حدیث تو آپ کو کوئی مفتی بتا سکتے ہیں. اور اگر دوسرے علاقے میں کوئی وبا ہے تو وہاں سے اس علاقے میں نہ آئیں، اپنا علاقہ چھوڑ کے نہ جائیں. تو بیسک کانسیپٹ تو ادھر سے ہی آ گیا تھا. لیکن کوارنٹینہ یعنی طبی قید، ٹھیک ہے، میڈیکل پریزن اس کو کہہ سکتے ہیں، یا طبی قید. عربی زبان کا لفظ ہے یہ. کچھ لوگ شاید دوسری زبان کا بھی کہیں، لیکن میرے نالج کے حساب سے عربی زبان کا لفظ ہے. اس سے ہمیں ڈپریشن ہو رہا ہے، یہ جو وبا آئی ہے. دوسرا یہ میں آپ کو آج سارا سمجھاؤں گا، پلیز پوری ویڈیو دیکھنے کی کوشش کیجیے گا. جو ابن سینا ایک ہمارے عربک سائنسدان، مسلم سائنسدان، انہوں نے پہلی دفعہ قرنطینہ پہ ساری بتایا کہ اگر کوئی بیماری اس طرح ہو جائے تو آپ نے اتنے دن اس کمرے میں رہنا ہے، ادھر ہی کھانا شانا ملنا چاہیے، باہر نہیں نکلنا چاہیے. یہ سارا کنسیپٹ انہوں نے دیا. تو آج کل جو وبا ہے اس میں 14 ڈیز کا بتا رہے ہیں کہ منیمم 40 ڈیز آپ ایک گھر میں قید ہو جائیں. اگر پوری فیملی کو ہے تو پوری فیملی ہو جائے. اگر ایک بندے کو ہے اور باقی کے ٹیسٹ سارے نیگیٹو ہیں تو اس بندے کو الگ. میری بہت سی ایسے جاننے والی فیملیز ہیں جنہوں نے خود کو کوارنٹائن کیا، اور وہیں پہ کھانا ان کو میسر ہوا. وہیں پہ آج کل تو بڑا ایزی ہو گیا ہے، ٹی وی ہے، موبائل ہے، آپ ایک دوسرے سے بات بھی کر سکتے ہیں. اب اس دور میں، پرانے دور میں جب کوارنٹائن ہوتے تھے تو وہ اس طرح نہیں ہوگا. نہ تو کوئی آپس میں رابطہ ہے، نہ کوئی اور جو بھی دیکھنے والا ہوگا وہی ان کا عیادت بھی دور سے ہی ہوتی ہوگی. اب تو فون پہ عیادت ہو رہی ہے. یہ میں نے کیوں چوز کیا؟ کیونکہ 2-3 میں نے جنازے دیکھے، 2-3 اس طرح کے. میرے پاس اس ٹائم کوئی 30 سے ابو پیشنٹس ہیں وائرس کے، اس وبا کے. تو ان میں کیا کیا ہو رہا ہے. میرے پاس ایک پیشنٹ ہے، وہ ان کو کچھ نہیں ہے، ان کو کوئی وائرس نہیں ہے. ان کو وائرس آیا، بخار ہوا، نزلہ ہوا، کھانسی ہوئی. اچھا، اس چیزوں سے اتنا ان کو ڈسٹرب نہیں ہوئی جتنا وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو گئی. ان کے دماغ میں اتنا موت کا خوف ہوا، ان کے دماغ میں اپنے بچوں سے متعلق کہ ان کو نہ ہو جائے اس کا اتنا خوف ہوا. تو اتنا ڈپریشن ہوا. ڈپریشن کی میں ان کو 3rd میڈیسن دے رہا ہوں، تو آہستہ 1 یا 2 دن اثر کر رہی ہے میڈیسن، پھر دوبارہ اس کو میڈیسن ان کو دے رہا ہوں. تو اتنا انہوں نے دماغ پہ لے لیا ہے. تو پہلا تو کوارنٹائن کا کنسیپٹ آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ اسلام میں پہلے شروع ہوا تھا، اب نہیں ہوا، پہلے بھی ہوتا رہا ہے، ابھی بھی اگر ہم کر لیں گے. حکومت ہماری
زبردستی کروانے کی کوشش کر رہی ہے، پیار سے بھی وہ سمجھا رہے ہیں، سختی سے بھی سمجھا رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو کم سمجھ آ رہی ہے۔ اس کا سیدھا سیدھا کنسیپٹ ہے کہ آپ دوسروں سے نہ ملیں، خود کمرے میں رہیں، آپ آہستہ 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 ٹھیک ہو جائیں گے، سمٹمز آئیں گی چلی جائیں گی۔ وہ میں پچھلی خوراکوں میں بھی بتا چکا ہوں کہ کون کون سی خوراکیں کھائیں۔ پھر میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ وہ والی خوراکیں ساری کھانی ضروری نہیں ہے۔ کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ بڑا ایکسپینسو بتا دیا آپ نے، ساری کھانے کی ضرورت نہیں، کوئی ان میں سے ایک خوراک آپ کھا لیں گے تو وہ آپ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائے گی۔ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ اس کی سمٹمز کیا ہیں؟ اگر آپ کو تھوڑی بات پہ غصہ آنا شروع ہو جائے، اب لوگ کہیں گے کہ آپ کو بھی غصہ آتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ کوئی غلط چیز آپ دیکھ رہے ہیں تو اس پہ غصہ آنا، ایک ویسے ہی آپ چڑچڑے شروع ہو جائیں اور غصہ آنا شروع ہو جائے، اور یہ سمٹم جو ہے آپ کو کم از کم 2 ہفتے رہے تو اس کا مطلب ہے آپ ڈپریشن میں چلے گئے۔ آپ کے کوئی جسم میں، دماغ میں وہ ایک پرابلم آ گئی ہے، اس کا حل کرنا چاہیے، اس کی کوئی نہ کوئی میڈیسن کھانی چاہیے۔ ڈپریشن کے اثرات ہوتے ہیں ہمیں جسم پہ، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بھی مجھے وہی ابن سینا یاد آ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا ڈپریشن سے۔ کیا اچھا ہوتا آج کل کا جو ڈپریشن ہے وہ کیوں ہو رہا ہے؟ خوف سے، وائرس، اس وبا کے خوف سے سب سے زیادہ یہی آج کل ہے ٹاپک کہ یہ وبا پھیل گئی ہے۔ تو وہی جو آپ کو میں نے بتایا کہ 2-3 جنازے، لیکن وہ سارے بزرگ تھے، ٹھیک ہے؟ ان میں سے کئی بہت اچھی عمروں کے تھے، زیادہ عمر کے تھے، کچھ تھوڑی عمر کے تھے، میرے اپنے بزرگ اس میں چلے گئے۔ تو خوف، اب اس فیملی کی میں ایک مثال میں اس میں دوں گا کہ کیا خوف تھا ان میں، کیا کچھ ہوا۔ تو خوف سے ڈپریشن ہو جاتا ہے، یہ اب ذہن میں رکھیے گا، یہ بھی ایک کاز ہے۔ آج کل خوف ہے اس وبا کا۔ تو ابن سینا نے کیا کیا دکھانے کے لیے خوف سے ہمارے برین میں کیا ہوتا ہے اور ہمارے جسم میں کیا ہوتا ہے، انہوں نے 2 لیمب یعنی کہ بھیڑیں، اگر آپ اردو میں کہیں گے تو بھیڑیں لی، شیپس لی، یعنی انہیں لے کے ایک کیج میں 2 کیج بنائے، ان دونوں میں 2 لیمپس الگ الگ رکھ دی، درمیان میں ایک بھیڑیا، انہوں نے وولف بھیڑیے کو درمیان میں رکھ دیا۔ اچھا، ایک بھیڑ کو وہ بھیڑیا نظر آتا تھا اور دوسری بھیڑ کو وہ بھیڑیا نظر نہیں آتا تھا۔ سمجھ رہے نا آپ میری بات؟ یعنی 3 اگر ہم حصے بنا لیں تو ایک حصے میں ادھر ایک بھیڑ ہے، ادھر دوسری بھیڑ ہے، درمیان میں بھیڑیا ہے، لیکن جو بھیڑ ہے وہ بھیڑیے کو ایک دیکھ سکتی ہے اور دوسری والی نہیں دیکھ سکتی۔ آپ یقین کریں گے کہ وہ کچھ دنوں کے بعد جو بھیڑ، ان دونوں بھیڑوں کو خوراک بھی سیم دی گئی، سب کچھ سیم کیا گیا، پانی سیم دیا گیا، بھیڑیا بھیڑ کو کھا نہیں سکتا تھا، درمیان میں یعنی کیج تھا، یعنی لوہے کے سریے نما جو بھی چیز ہوگی، تو جو بھیڑ بھیڑیے کو دیکھ سکتی تھی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب کیا اس نے کہا کہ جو خوف ہے، خوف سے بھی انسان مر سکتا ہے، خوف سے بھی کوئی بھی جاندار مر سکتا ہے کہ یہ مجھے چیز کھا جائے گی۔ آج کل کا جو ڈپریشن ہے، آج کل کا جو مسئلہ ہے وہ یہ والا ہو رہا ہے۔ تو ایک تو اس کو دماغ سے اس وائرس کو نکالیں آپ، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ میں کل سے بڑا کچھ دیکھ رہا ہوں کہ 2 ابھی ایکسپیرینس ہوئے میرے جنازے پہ، ایک عالم تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر میں یہ کرتا تو میں اسے بچا لیتا، اور اگر میں یہ دوائیں دیتا تو میں اس کو کر لیتا، اگر میں اسے ہاسپٹل لے کے نہ جاتا
تو میں بچا لیتا. اور کچھ لوگ ہوں گے ان کے ذہن میں ہوگا کہ اگر میں اس سے ہاسپٹل لے جاؤں اپنے پیارے کو تو شاید یہ بچ جائے. ایسا نہیں ہے. بینگ اے مسلم یہ ہم نے پڑھا ہے, آپ بھی اس کو ذہن میں رکھیں کہ جو موت آنی ہے اس کا وقت مقرر ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ احتیاط نہ کریں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈریں نہ, آپ خوف نہ پیدا کریں اپنے آپ میں. ابھی میں ایک سائیکیٹرسٹ کی یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا کلپ, تو یعنی میں پہلے دیکھتا ہوں تاکہ میری تھوڑی بہت تیاری ہو جاتی ہے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ اگر اور مگر اگر دماغ میں آپ کے آ جائے تو آپ کو ڈپریشن زیادہ ہوتا ہے. تو مجھے اس عالم کی بات یاد آئی جو کہ انہوں نے ایک جنازے پہ کہی کہ اگر مگر نہ کریں, یہ منع کیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. تو اگر میں ایسے کرتا تو یہ ہو جاتا, اگر میں ویسے کرتا تو وہ ہو جاتا. اس سے بھی ڈپریشن ہوتا ہے. اب آج کل کے جو سائیکیٹرسٹ ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر اور مگر اگر آپ کے دماغ میں آ جائے تو آپ کو ڈپریشن ہو جائے گا. ٹھیک, تو اگر مگر والا کنسیپٹ ختم کریں. ہمیں سیدھا سیدھا بتایا گیا ہے کہ آپ ماسک لیں, آپ دور رہیں, آپ اپنے ہاتھ دھوتے رہیں, ہاتھوں کو منہ میں اور ناک میں نہ لگائیں. تو یہ سیدھے سے جواب ہے. اگر آپ یہ نہیں کر رہے, اگر اس طرح کر رہے ہیں کہ ہاتھ بھی صاف کر رہے ہیں, دوسرا بھی کر رہے ہیں, یہ وہ, تو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ کو. اور ینگ لوگوں میں امیون سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے, ہم لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں. بہت سے پیشنٹس میں نے آپ کو بتایا تھا 30 سے ابو پیشنٹس ہیں, اس میں الحمدللہ 20 سے زیادہ پیشنٹس میرے ٹھیک ہو چکے. اسی فیملی کا ایک بندہ, وہ اس کو بھی وبا پازیٹیو آ گئی. اب وہ اس بیچارے کو اتنی میڈیسن دی گئی کہ میں جب جاتا تھا تو وہ میڈیسن وہ لے رہے ہیں, میڈیسن ادھر سے لے رہے ہیں, انجیکشن برینولا پاس ہو گیا. کیوں جی, سمٹمز کوئی آئی ہے نہیں. خوف, اس کی مسز کو خوف, اس کو خوف. میں نے اسے بولا تمہارے لیور کا پرابلم آ جائے گا. 2 دن بعد پھر میں ملا, ان کے ایک عزیز ہیں وہ بھی ڈاکٹر ہیں, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے صحیح کہا تھا, LFT زیادہ آ گئی, ٹھیک ہے نا, ALT زیادہ آ گیا. اب فوری طور پہ میڈیسن وہ بند کروائی گئی کہ ایک خوف کی وجہ سے میڈیسن سٹارٹ کر دی گئی. اب بیسک تو یہ تھا, اس کے یہاں پین ہو رہا ہے انزائٹی سے, ڈپریشن سے یہاں گھٹن فیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ غصے میں ہیں یا آپ کا سوچ رہے ہیں تو منہ خشک ہوتا ہے, گلا خشک ہوتا ہے, تو یہ سمٹم وبا کی نہیں ہے. اس کو دماغ سے نکالیں. ایسے مت سوچیں کہ گلا خشک ہونے لگ گیا ہے تو یہ وبا آ گئی. اس کا علاج کیا کرنا ہے؟ اچھا, ہمارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھیر کھانے کا کہا کہ ڈپریشن میں آپ کھیر کا استعمال کریں. چاول دودھ کی کھیر, طب نبوی میں نے پڑھا ہے اس کا استعمال کریں. چاول دودھ, چینی سے بہتر ہے آپ شکر استعمال کریں, یا پھیکی کھیر بنائیں, اس کے اوپر دیسی شکر ڈالیں, وہ استعمال کریں. ڈپریشن آپ کا کم ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کے اندر جو خوف ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا, یہ نا ڈائیوریٹک ہے. چاول آپ ویسے کھائیں تو آپ کو یورین کم آئے گا, اگر آپ کھیر بنا کے کھائیں گے تو یورین زیادہ آئے گا. تو یہ ڈائیوریٹک جو جتنی میڈیسن ہے یہ ہماری انزائٹی کو, ڈپریشن کو کم کرتی ہے. یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا. اب اتنی پرانی بات جو انہوں نے ہمیں سمجھائی اور ابھی ہے. دوسرا, اس ڈپریشن کا علاج اگر ہم بتائیں کریں تو نماز آپ 5 ٹائم کوشش کریں, چلے فرض پڑھیں. سجدے سے جو ہمارا رش آف بلڈ ہے دماغ کی طرف آتا ہے تو اس سے بڑا اچھا افیکٹ پڑتا ہے. ہمارا برین فریش ہوتا ہے, بہت اعلیٰ اس سے ڈپریشن کو فرق پڑتا ہے.
ایون کہ اور بھی بہت ساری امراض ہیں جس میں سجدہ اگر ہم لمبے کریں، ناک کی ہڈی کا ٹیڑھا ہو جانا، اس کے علاوہ غصے کا آنا، ظاہر ہے آپ کے دماغ میں اگر غصہ ہے تو اس کا مطلب تکبر ہے، تھوڑا سا آپ اپنا سر زمین پر لگا رہے ہیں اللہ کے لیے، تو اس میں آپ کا تکبر ختم ہوتا جائے گا آہستہ آہستہ۔ اور اگر ہم ایکسرسائز کی بات کریں یا سونے کی بات کریں کہ ڈپریشن میں سونا کب چاہیے، ساتھ ساتھ آپ کیرنٹائن بھی ہیں، کرنٹینا میں بھی ہیں، یہ دونوں پوائنٹس ہیں نا، میں یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آپ ایک تو یہ کریں کہ رات کو سوئیں اور دن سارا جاگیں، وہ بڑا اعلیٰ ہو جائے گا۔ تہجد کا ٹائم ہمیں دیا گیا ہے، یعنی نماز فجر کی نماز سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے، تو اس ٹائم اگر آپ اٹھیں، تہجد پڑھیں، اس کے بعد فجر پڑھیں، نہائیں، فجر پڑھیں، تو اس سے بھی آپ کی انزائٹی، آپ کا ڈپریشن نیچے جانے لگ جائے گا، بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور وہی جو ابن سینا والی بات کہ خوف سے آپ مر سکتے ہیں، خوف سے بھیڑیں مر گئیں، تو ہم بھی ویک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ خوف سے سٹمک ہمارا کام نہیں کرتا، پھر خوف سے لیور ہمارا کام کم کرنا شروع کر دیتا ہے، خوف سے ڈائجسٹو سسٹم جو ہے ہمارا وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا، تو یعنی ویک ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو بات ہو رہی تھی صبح اٹھنے کی، اگر آپ صبح رات ساری سوئیں گے، صبح اٹھیں گے تو وہ بہت اچھی چیز ہے صحت کے لیے۔ صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو ٹیسٹوسٹیرون ہارمون، وہ اگر ہم ایکسرسائز کریں صبح اٹھ کے، سب سے اچھی ایکسرسائز تو وہ تہجد پڑھ لیں، فجر پڑھ لیں، ٹھنڈے پانی سے نہا لیں، تو ہمارا یہ والا ہارمون اچھا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب یہ والا ہارمون اچھا کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو ہمارے جسم میں ڈپریشن اور انزائٹی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جسم ہمارا اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو ہمارے امیون سسٹم بوسٹ کرے گا، امیون سسٹم بہتر ہو جائے گا، تو ہم اس وبا پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ کم از کم اگر وائرس آئے گا بھی تو انشاءاللہ ہم اس کو برداشت کرنے کے قابل ہوں گے، اتنا اسٹرانگ ہمارا اندر ہوگا، اور کم از کم خوف نہ پیدا کریں اپنے جسم میں۔ دوسرا ایک چائنیز ریسرچ آئی ہے لیمن کے متعلق۔ اگر آپ صبح اٹھ کے، سب سے پہلے جب صبح اٹھنا ہے تو 15 منٹ کے اندر اچھا یہ ان کے لیے بھی ہے جو جسم کو تھوڑا پتلا کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ ان کے لیے بھی ہے جو امیون سسٹم کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، تو 2 گلاس آپ نیم گرم پانی کر لیں، 2 گلاس کم از کم ہونے چاہیے، یعنی 500 ml، ایک گلاس عموماً 250 ml کا ہوتا ہے، تو 2 گلاس نیم گرم پانی کر لیں، اس میں لیمن، 1 لیمن ڈال لیں، 1.5 یا 2 بھی ڈال سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کو آہستہ آہستہ کر کے 3 گھونٹ میں 1 گلاس پی لیں، 3 گھونٹ میں دوسرا گلاس پی لیں، تو آپ کا امیون سسٹم بڑا اچھا رہے گا، آپ بڑے ایکٹیو رہیں گے۔ ہاں، جن کو لیمن سے گلا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ نہ لیں لیمن، وہ اکیلا گرم پانی بھی پی سکتے ہیں، اور جن کو نہیں ہوتا وہ یہ لیمن استعمال کریں، بڑا اعلیٰ بہترین ہو جاتا ہے۔ یہ والا یہ لیمن ڈال کے اگر آپ پئیں گے تو برین آپ کا بڑا ایکٹیو رہے گا، آپ کی یادداشت بڑی اچھی رہے گی۔ میڈیسن کے متعلق آپ سوچ رہے ہیں ابھی تک میڈیسن نہیں بتائی، تو ایک میڈیسن جنکو بیلوبا، اچھا یہ تینوں جو ہمارے 3 زیادہ طریقہ علاج ہیں، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک اور طب، یعنی فرسٹ پہ آپ لگا لیں، جو پہلے تو ویسے موجود جو طب ہی ہے نا، تو اسی سے ایلوپیتھک نکلی اور بعد میں ہومیوپیتھک آئی، تو تینوں میں یہ میڈیسن استعمال ہو رہی ہے، جنکو بیلوبا، یہ ہمارے میموری کو بڑھانے کے لیے ہے۔ بیسک یہ ڈپریشن کی میڈیسن نہیں ہے اگر ہم ہومیوپیتھک نقطہ نگاہ سے دیکھیں، لیکن ایلوپیتھک والے اس کو دے رہے ہیں برین کے لیے، اگر میموری کم ہے، ڈپریشن ہے، تو اس کو ساتھ دوسری میڈیسنز کے ساتھ یہ دے رہے ہیں، تو ہماری بھی جنکو بیلوبا ہے، کیو میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، میموری کو تیز کرنے کے لیے، تھوڑا سا ڈپریشن کم کریں۔ جو ہماری مین میڈیسن ہے ایک، وہ ہے اگنیشیا، IGNATIA، اگنیشیا،
اس کو 1 m میں اگر آپ استعمال کریں 1 m پوٹنسی میں تو یہ ہمارے ڈپریشن کو کم کرتی ہے. اس کی مین سمٹم یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی اپنا جو ہے وہ چلا جائے، یعنی صدمہ. اب ہر جو انسان ہے وہ مختلف چیزوں سے پیار کرتا ہے. کوئی دولت سے کرتا ہے، کوئی اپنی گاڑی سے کرتا ہوگا، کسی نے کوئی جانور رکھا ہے اس سے کر رہا ہوگا، لیکن کچھ لوگ صرف انسانوں سے ہی محبت کرتے ہیں، انسانوں سے کو ہی زیادہ کیئر دیتے ہیں. اس کو کچھ ہو گیا تو اس کو ڈپریشن ہو گیا، اس کو انزائٹی ہو گئی، تو اس میں اگنیشیا نمبر 1 ہے کہ اگر آپ کو کوئی لاس ہو گیا ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے وہی سمٹم اس کی یاد رکھیں کہ صدمہ ہے اس کی سمٹم اگنیشیا کی، کہ صدمے کی وجہ سے اگر ڈپریشن ہے تو پھر ہم نے اگنیشیا لینی. دوسری ہے پلساٹیلا. سوری ٹو سے کہ جو ڈپریشن ہے اس میں لیڈیز زیادہ ہیں، میلز کو ڈپریشن کم ہوتا ہے اور فیمیلز کو زیادہ ہوتا ہے. پلساٹیلا جو ہے یہ لیڈیز کی میڈیسن ہے، یعنی اس کا مزاج لیڈیز جیسا ہوگا. بات پہ رونا شروع کر دینا، تو یعنی اپنی بیماری پہ رونا، تکلیف تھوڑی سی ہوئی ہے اس سے رونا شروع ہو گئی، تو اس میں پلس اگر 1 m میں آپ استعمال کریں، یہ بھی 1 m پوٹنسی میں یا 200 میں بھی دے سکتے ہیں جو آپ کے پاس اویلیبل ہے. جتنا کرونک ہوگا اتنی پوٹنسی ہم بڑھائیں گے، اور جتنا ایکیوٹ مطلب قریبی بیماری، کرونک مطلب پرانی بیماری، تو اس میں ہم پلس 1 m استعمال کر سکتے ہیں. اس کی معاون میں یا اس سے آگے پھر نیٹرم میور آ جاتی ہے ایک دوائی، وہ نمک سے بنتی ہے، سوڈیم کلورائڈ سے، نیٹرم میور، تو وہ 1 m میں دے سکتے ہیں. لیکن جب پلس اپنا کام چھوڑ دے، یعنی کہ پلس آپ دے رہے ہیں اس سے بہتر ہو گیا پیشنٹ، آپ ٹھیک ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد پھر دوبارہ مسئلہ ہوا ہے تو نیٹرم میور کی 1-2 خوراکیں میں ڈپریشن انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. یہ بات وہی ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے اس وبا سے خوف لے لیا، دماغ پہ اس کو لے لیا، تو آپ کا سارا جسم ڈسٹرب ہو جائے گا، آپ آہستہ آہستہ ویک ہو جائیں گے. جب ویک ہوں گے تو اللہ نہ کرے اگر وائرس آ گیا تو آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، پھر آپ کو زیادہ میڈیسن لینی پڑیں گی، بہت کچھ کرنا پڑے گا. تو اس سے بچنے کے لیے آپ اپنے دماغ کو مضبوط رکھیں، قرآن مجید پڑھیں، نماز پڑھیں. جو بھی اگر کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو اپنی باقی اس مذہب کی رسومات جو بھی وہ کر رہے ہیں اس سے دلی سیٹسفیکشن ملے گی. جب دلی سیٹسفیکشن ملتی ہے، دماغی سیٹسفیکشن ملتی ہے، تو جسم ہمارا اسٹرانگ رہتا ہے. تو آج کا ٹاپک یہی تھا. ایک تو کیرنٹائن کس نے شروع کیا، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہمارے ہی ابن سینا سائنسدان، یعنی ہمارے مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلم سائنسدان تھے. تو یہ کوئی اب کی بات نہیں ہے، پرانی بات ہے، تو اس کو ذہن میں رکھیں. اور اب ہمیں کرنا چاہیے، اگر حکومت کہہ رہی ہے 15 دن اندر رہیں تو کرنا چاہیے. اور دوسرا، اس وبا کو دماغ پہ نہ لیں، دماغ پہ لیں گے تو کچھ اچھا نہیں ہوگا. لازمی نہیں ہے کہ آپ کو پازیٹیو آ گیا ہے یا کھانسی شروع ہو گئی ہے، بخار شروع ہو گیا، ہلکا سا ہی ہے تو آپ ڈھیر ساری میڈیسن شروع کر دیں. ان میڈیسنز کے بعد میں نقصانات ہیں. اور خدارا آپ یہ جو باقی آکسیجن مہنگی، جس دوائی کا نام لیا جا رہا ہے وہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے، جس پھل کا نام لیا جا رہا ہے وہ ہم لوگ مہنگا کیے جا رہے ہیں. یہ چیزیں چھوڑ دیں. ہمارے جو یہ چیزیں کر رہے ہیں ان کے گھروں میں بھی اللہ رحم کرے آ سکتا ہے، تو پھر ہم ان چیزوں کو چھوڑیں گے تو کیا فائدہ. اس سے بھی بعد میں ڈپریشن ہوگا. تو ڈپریشن سے بچیں، خوف سے بچیں. خوف سے ڈپریشن آج کل آ رہا ہے. میں نے آج ڈپریشن آپ کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی، میں نے آپ کو کوشش کی ہے کہ اس وبا سے آپ نے خوف پیدا نہیں کرنا اپنے دماغ میں، احتیاط کرنی ہے بس. جو کہہ رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں، وہ مقصد یہ ہے کہ آپ احتیاط کریں، ماسک کا استعمال کریں. ماسک نہیں ہے، آپ کپڑا جو
گاؤں میں وہی بات جو وہ بھیڑیے والی مجھے یاد آئی کہ گاؤں میں اب جہاں پہ شہر سے کم لوگ جا رہے ہیں گاؤں میں یا کوئی دور گاؤں ہے تو وہ لوگ جن کو پتہ ہی نہیں ہے اس وبا کا کہ وہاں آئی ہے ٹی وی میں یا جن کے گھر میں صرف ابھی ٹی وی 1-2 گھنٹے دیکھا جا رہا ہے تو ان کے گھر میں کوئی خوف نہیں ہے, کوئی ان کے دماغ میں خوف ہے ہی نہیں. تو شہروں میں زیادہ خوف ہے, شہروں میں ہے بھی یہ وبا تو کیونکہ بزنس ہے, آنا جانا ہے, باہر ہے, میل ملاپ بہت زیادہ ہے, وہ ہم رک نہیں رہے. اگر کسی کو ہو گیا ہے یا اس کے قریبی ساتھی کو ہو گیا ہے تو اس کو فوراً چاہیے کہ 15 دن کے لیے اپنے آپ کو بند کر لے, ڈپریشن نہ لے, خوف نہ لے. باقی میڈیسنس میں نے آپ کو بتا دی ہیں, وہ استعمال کریں. انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا, سب کچھ اللہ بہتر کرے گا. اپنا خیال رکھیں, میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا اور میری اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا. اور اس کے ساتھ خوراک پہ میں نے آپ کو 2-3 ویڈیو بتائی ہیں. ایک میں نے بتائی ہے آکسیجن بڑھانے والی کون سی خوراکیں ہیں, آکسیجن جسم میں بڑھاتی ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نے ایسی خوراکیں کہہ دی ہیں کہ جس میں آکسیجن ہے, حالانکہ خوراک میں آکسیجن نہیں ہوتی. میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ والی خوراکیں آپ کھائیں گے تو اس سے آکسیجن بڑھے گی, ٹھیک ہے. تو وہ والا ویڈیو دیکھ لیں. میں نے ایک ویڈیو بنائی کہ جس میں 24-25 خوراکیں ہیں جس کو کھانے سے ہمارا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے, وہ والی دیکھیں. تو اسٹیپ وائز اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو بڑا اچھا رہے گا. آپ اس وبا سے بچ کے رہیں گے. اگر ہو گئی ہے تو آپ اپنا امیون سسٹم اسٹرانگ کر سکتے ہیں, تو بڑا اعلیٰ ہو جائے گا. اپنا خیال رکھیے گا, میرا چینل سبسکرائب کریں. ڈاکٹر ندیم سرور میرا نام. اللہ حافظ.